بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 14۔ کتاب کا نام رزم و بزم، ساز و نغمہ، حسن و عشق اور محلاتی سازشوں کے جال میں پھنسے ہوئے انسانوں کی وقت کے ہاتھوں ذلت و رسوائی کی جانگداز داستانیں۔ مصنف الیاس سیتاپوری۔ دریا کے دوسرے کنارے پر عینی کے شہر کی مستحکم فصیل پر مسیحی مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کر آپس میں چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ شہزادہ ملک شاہ منجنیقوں کو زیر تعمیر میناروں کے بتدریج اوپر چڑھا رہا تھا، اور سلطان نے اپنے سپہ سالاروں کو ہدایت کی، اپنے منتخب جانبازوں کو دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا دو۔ اب مسلمان فوجی دریا کے کنارے کنارے دور تک پھیل گئے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب کہیں نہ کہیں سے دریا عبور کر لیں گے، لیکن اصل مسلمان سپاہی جو دریا کو عبور کر رہے تھے وہ اپنے لشکر سے دور خاموشی سے دوسرے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے عیسائیوں کو سلطان اور اس کے آس پاس موجود فوج میں الجھا کر دور کے ساحل سے دریا کو پار کر کے خود کو فصیل کی جڑ میں پہنچا دیا تھا۔ سلطان نے کئی دن تک اپنا کام جاری رکھا۔ بہروز اور فصیل کی فوج کو یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ سلطان نے یہ مینارے کیوں تعمیر کروائے تھے، حالانکہ در پردہ شہزادہ ملک شاہ منجنیقوں کو میناروں پر چڑھاتا جا رہا تھا۔ جب میناریں تعمیر ہو گئے تو منجنیقیں ان کی اوپر کی سطح پر نصب کی جا چکی تھیں۔ سلطان نے میناروں پر موجود عملے کو حکم دیا کہ وہ ایک ساتھ پتھروں کی بارش شروع کر دیں۔ سلطان کا عملہ نیچے لکڑیوں کے الاؤ کے پاس کھڑا سلطان کے حکم کا منتظر تھا۔ ہیلینا کا خیمہ میناروں سے ذرا فاصلے پر تھا۔ ادھر ہیلینا جالیدار پردے کے پیچھے سے مسلمانوں کی مصروفیت دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی خدمتگار خواتین سے پوچھا، سلطان نے یہ میناریں کیوں تعمیر کروائے ہیں؟ ان خدمتگار خواتین کی جتنی عقل تھی اتنا ہی معقول جواب تھا۔ انہوں نے کہا، سلطان پکا مذہبی ہے، وہ ان میناروں سے اذان دلوائے گا تاکہ دریا پار کے عیسائی اس اذان کو دن میں 5 بار سنیں اور اس کا اثر اپنے دل و دماغ پر محسوس کریں۔ 7ویں دن جمعہ کی نماز کے بعد سلطان نے الاؤ کی لکڑیوں میں آگ لگوا دی۔ اس آگ کو دیکھتے ہی میناروں پر تعینات عملے نے منجنیقوں کو حرکت دی اور ان کے منہ سے پتھر نکل نکل کر دریا پر فصیل پر ضربے لگانے لگے تھے۔ ان کی خوفناک آوازوں نے زمین سے میناروں کی بلندی کو بری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔ فصیل پر موجود عیسائی سپاہ اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر منہ چھپانے لگے، اور ان کی وہاں عدم موجودگی سے دریا پار چھپی بیٹھی مسلمان سپاہ نے فائدہ اٹھایا اور وہ فصیل میں نقیب لگانے لگے۔ ہیلینا نے اس طوفانی منظر کو دیکھ کر خدمتگار خواتین سے طنز کیا، اذان کی آوازیں تم بھی سنو، یہ کیسی روح پرور آوازیں ہیں؟ اور خدمتگار خواتین اب بھی اپنے موقف پر قائم تھی۔ جواب دیا، بی بی، یہ مجاہدوں کی اذان ہے۔ پھر راہبوں نے اپنے خیمے میں یہ گھن گرج سنی تو دہشت زدہ ہو گئے۔ ان کا متفقہ خیال تھا کہ اس جگہ کو جلد از جلد چھوڑ دینا چاہیے، لیکن سوال تو یہ تھا کہ اس مخدوش فضا میں جائیں کہاں؟ سلطان کو ان راہبوں پر شبہ تھا، یہ لوگ عینی کیوں جا رہے ہیں؟ خواجہ حسن کو ان پر کوئی شبہ نہ تھا، وہ ان کو محض راہب کہہ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ سلطان نے اپنے چند آدمی بھیج کر راہبوں کو اپنے خیمے میں طلب کر لیا۔ جب وہ آ گئے تو سلطان نے انہیں حکم دیا کہ وہ یہاں سے کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ راہبوں کو اس پر اعتراض ہوا اور جواب دیا، ہم عینی کے لیے یہاں تک آئے ہیں کیونکہ عینی میں 500 کلیسا ہیں اور ہمارے ساتھ جو مریض ہیں اسے یہاں کے کلیسائے اعظم میں لے جانا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اسے کسی دوسرے شہر کس طرح لے جا سکتے ہیں؟ سلطان نے کہا، ذرا صاف صاف باتیں کرو، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ایک نے جواب دیا، آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں، میرا مشورہ یہ تھا کہ آپ رحم بھی کیا کریں، جانیں لیتے ہیں تو جانیں بخشا بھی کریں۔ سلطان نے کہا، تم لوگ اپنے ظاہر اور باطن میں یکسانیت پیدا کرو، کیونکہ تمہیں یہ دو رخی کسی بھی حال میں زیب نہیں دیتی۔
راہبوں کو سلطان پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ ذرا حالت اشتعال میں آ گئے اور ایک راہب نے کہا، ہمارا ظاہر و باطن یکساں ہے، ایک جیسا، آپ کو ہمارا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ سلطان نے کہا، اب تم جھوٹ بولنے کا گناہ بھی کر رہے ہو؟ راہب نے پوچھا، وہ کس طرح؟ ہم جھوٹ کس طرح بول رہے ہیں؟ سلطان نے پوچھا، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ راہب نے جواب دیا، عینی کا شہر، وہاں کے سب سے بڑے گرجا میں ایک مریض کو پہنچانا ہے۔ ہاں، تمہیں ایک یہ بھی کام سر انجام دینا ہے، لیکن تم سب کا اصل منصوبہ کچھ اور ہے۔ منجنیقوں تک پتھر پہنچانے والوں میں سے ایک کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھا زمین پر آ رہا۔ اس حادثے نے ایک ارتعاش سا پیدا کر دیا تھا، لیکن سلطان نے اس طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ راہب نے سلطان کو بتایا، آپ کی فوج میں کچھ ہو گیا ہے، جائیں اس کی خبر لیں۔ سلطان نے جواب دیا، وہاں خبر لینے والے بہت ہیں، کیا تم لوگ قسطنطنیہ نہیں جا رہے ہو عیسائیوں میں اتحاد پیدا کرنے؟ راہب سناٹے میں آ گئے۔ یہ بات سلطان کو کس طرح معلوم ہو گئی؟ یہ سوال ہر راہب کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ سلطان نے کہا، جواب دو، کیا تم لوگ ایک متحدہ عیسائی قوت کو ہمارے مقابلے پر لانے کا خواب نہیں دیکھ رہے ہو؟ ان سب کی طرف سے صرف ایک راہب نے جواب دیا، پتہ نہیں سلطان کو یہ فضول خبر کس نے دی۔ سلطان کو ان کے جھوٹ پر غصہ آ رہا تھا۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ تم لوگ منافقت سے باز آ جاؤ، یہ چیز تمہیں ہرگز زیب نہیں دیتی۔ راہب نے کہا، آپ اپنی فوج میں جائیں، ہمیں ہمارے حال میں رہنے دیں اور کسی قسم کی الزام تراشی نہ کریں۔ سلطان مشتعل ہو گیا، میں تم جیسے منافقوں سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تم لوگ قسطنطنیہ جاؤ اور ان کی مدد سے پوری عیسائی دنیا کو میرے مقابلے پر لے آؤ۔ واللہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ راہبوں نے سلطان سے چھیڑ چھاڑ بند کر دی۔ سلطان نے بہروز کا بطور خاص ذکر کیا، وہ یہاں آیا تھا تم لوگوں سے بات کرنے، وہ ہماری صفوں میں تمہارا مخبر ہے، مگر میں اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ راہبوں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا، ہم بہروز کو اس سے زیادہ نہیں جانتے کہ وہ ایک مسیحی ہے اور مسلمانوں کی خدمت کر رہا ہے۔ سلطان نے انہیں بتایا، یہ میرا آخری حملہ ہے، عینی میری یلغار کا فی الحال آخری شہر ہے، میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا۔ تم قسطنطنیہ والوں کو یہ وثوق اور پورے اعتماد سے بتا سکتے ہو۔ راہبوں کو یقین نہیں آیا، کیا یہ سچ ہے؟ سلطان نے جواب دیا، بالکل سچ، یہاں سے میں واپس چلا جاؤں گا، یہاں میں مجبوراً آیا تھا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ آل لال میں اس بادشاہ نے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، میں بادشاہ کو اس کی سزا دینا چاہتا ہوں، بادشاہ کو اور اس کے سپہ سالار مائک اینجلو کو۔ اس پر راہبوں نے ان معاملات سے لا تعلقی ظاہر کی۔ آپ جو چاہیں کریں، بادشاہ کو پکڑیں، مائک اینجلو کو پکڑیں، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عام مسیحی بھائی نہ ستائے جائیں۔ سلطان نے ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی اور کہنے لگا، میں تم لوگوں کے پاس اس لیے آیا تھا کہ مسیحی دنیا کو تم ہی بتا دو کہ اب میں ان کی متحدہ قوت کا انتظار کروں گا۔ سلطان وہاں سے جانے لگا تو راہبوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، یہ کیسا انسان ہے، کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ ایک راہب کو سلطان پر رحم آ رہا تھا کہ میدان جنگ اور حملوں میں دوسروں کو ہلاک کرنے والا کسی دن خود بھی اسی طرح ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اس راہب کا حضرت مسیح کے اس قول پر پختہ عقیدہ تھا کہ تلوار سے ہلاک کرنے والا تلوار ہی سے ہلاک کیا جائے گا۔ بہروز نے سلطان کو راہبوں میں جاتے اور پھر وہاں سے واپس آتے دیکھا تو اس کے خوف اور تشویش میں اضافہ ہو گیا۔
سلطان نے ایک مینارے پر چڑھ کر سنگباری کا نتیجہ دیکھنا چاہا۔ پتھر فصیل کی دیوار سے ٹکرا ٹکرا کر نیچے گر رہے تھے اور فصیل پر عیسائیوں کا کہیں کوئی پتہ نہ تھا۔ پھر اس نے دریا کی سطح پر ان بے شمار مسلمانوں کو دریا کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھتے دیکھا جو فصیل پر عیسائیوں کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ یہ کام خواجہ حسن کی نگرانی میں انجام پا رہا تھا۔ سلطان نے مینار سے اتر کر خواجہ حسن کو حکم دیا کہ فوج کا بیشتر حصہ جلد از جلد دوسرے کنارے پہنچا دیا جائے۔ خواجہ حسن نے خدشہ ظاہر کیا، وہ پتھر جو فصیل کے نیچے گر رہے ہیں ہمارے سپاہیوں کو بھی زخمی کر سکتے ہیں۔ سلطان نے اپنی ضد برقرار رکھی، فصیل کے متاثرہ حصوں سے دور وہاں کافی ایسی جگہ موجود ہے جو مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچنے دے گی۔ خواجہ حسن لاجواب ہو گیا۔ میناروں سے برسائے جانے والے پتھروں سے فصیل کو کمزور کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس میں ایک جگہ معمولی سا شگاف ہو گیا۔ فصیل کے نیچے موجود مسلمانوں نے اس شگاف کو کشادہ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ سلطان بھی دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا تھا اور فوج کی کمان سنبھالی۔ بہروز اس فصیل کو مضبوط سمجھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے آسانی سے فتح نہیں کیا جا سکے گا، لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ فصیل میں شگاف پڑ چکا ہے تو اسے بے حد دکھ ہوا۔ مائیکل جولی کے دل سے نصیحت کا اثر کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مسلمانوں کے وجود اور اسلامی تعلیمات کا دل سے قائل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بہروز کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ زمانہ اسلام اور مسلمانوں کا ہے، اس لیے ان کے خلاف مزاحمت یا عناد فضول ہے۔ اسی طرح ہیلینا کو بھی اسلام اور تثلیث کے معرکوں سے بڑی دلچسپی تھی، اور جب کبھی سلطان کو کامیابی حاصل ہوتی تو شہزادی ہیلینا کو ایک گونا سکون ملتا کہ وہ سلطان سے شادی کر کے کسی خسارے میں نہیں رہی۔ فصیل کا شگاف کشادہ کر دیا گیا اور مسلمان اس میں داخل ہونے لگے۔ عیسائیوں کو اس شگاف کا علم ہو چکا تھا، وہ شگاف کے پاس موجود رہے اور جس مسلمان نے اس میں داخل ہونے کی کوشش کی اسے قتل کر دیا گیا۔ سلطان نے اس شگاف کو اور زیادہ بڑا کر دیا اور اب مسلمان زیادہ تعداد میں اس میں داخل ہونے لگے۔ عیسائیوں کا انہیں روکنا محال ہو گیا۔ سلطان نے خواجہ حسن اور دوسرے فوجی سرداروں کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ بادشاہ اور مائک اینجلو کو کسی طرح بھی فرار نہ ہونے دیا جائے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی مسلمانوں نے محل کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ عیسائی جنگجو مسلمانوں سے ہر موڑ پر برسرِ پیکار رہے تھے۔ وہ حملہ آوروں کو بہر قیمت روک دینا چاہتے تھے۔ بادشاہ اور مائک اینجلو میں اس بات میں تکرار ہو گئی کہ آل لال میں مسلمانوں کے ساتھ جس بدعہدی اور دغابازی کا سلوک کیا گیا تھا یہ اس کا نتیجہ ہے کہ سلطان ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ مائک اینجلو نے کہا، میں نے بادشاہ کا حکم مان لیا تھا، ورنہ وہ منصوبہ ہی ناقص تھا اور میں بادشاہ سے بحث نہیں کر سکا۔ دوسرے عہدیداروں نے دونوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا تو ہمت ہی ہار بیٹھے اور انہیں اپنا بھیانک انجام صاف نظر آنے لگا۔ ان کے جذبے بے حد سرد پڑ گئے اور ان کا جوش ماند ہو گیا۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ فرار کے راستے بند ہو چکے ہیں تو اس نے شہر کے سب سے بڑے کلیسا میں پناہ لے لی۔ مائک اینجلو نے بادشاہ کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ فوج کو مسلمانوں سے لڑتا چھوڑ کر دریا کو عبور کر جائے گا اور پھر کسی مسیحی سلطنت میں گمنامی کی زندگی گزار دے گا۔ مسلمانوں نے رفتہ رفتہ شہر میں پھیلنا شروع کر دیا۔ وہ عیسائیوں سے ان کے بادشاہ اور سپہ سالار کا پتہ پوچھتے پھر رہے تھے۔ سلطان نے شہر میں ہر طرف گرجاؤں کے میناروں پر صلیبیں نصب دیکھیں، سنہری اور روپیلی صلیبیں، سونے اور چاندی کی صلیبیں۔ چند گھنٹوں کے مقابلے کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور سلطان سے رحم کی درخواست کی۔ سلطان نے انہیں حکم دیا، اپنے ہتھیار ہمارے سپاہیوں کے حوالے کر دو اور ہماری پناہ میں آ جاؤ۔ ہتھیار ڈالنے والوں نے جس جوش و خروش سے یہ کام سر انجام دیا تھا وہ بہت حیرت ناک تھا۔ اس کام میں ہر مسیحی دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شام سے پہلے وہ سب نہتے ہو چکے تھے اور سلطان کے سپاہی انہیں جانوروں کے ریوڑ کی طرح ہانک کر ایک میدان کی طرف لے جا رہے تھے۔
سلطان نے اپنی سپاہیوں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ بادشاہ اور مائک اینجلو کی تلاش جاری تھی۔ سلطان نے اپنا خیمہ ایک ٹیلے پر نصب کر دیا۔ یہ ٹیلہ شہر کے سب سے بڑی کلیسا کے سامنے تھا۔ خواجہ حسن نے سلطان کو مطلع کیا کہ بادشاہ اور مائک اینجلو کا پتہ نہیں چل رہا۔ سلطان نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، فکر کی کوئی بات نہیں، اگر وہ دونوں اسی شہر میں ہیں تو میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گا، وہ مجھ سے بچ نہیں سکتے۔ خواجہ حسن نے سلطان کو یقین دلایا، وہ دونوں اسی شہر میں کہیں روپوش ہیں، کیونکہ دریا کے ساحل کو دور تک ہم نے اپنی نگرانی میں لے رکھا ہے اور ابھی تک وہاں سے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ سلطان نے شہر کو نقصان نہیں پہنچنے دیا اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی تلواریں نیام میں ڈال لیں۔ پھر شہزادہ ملک شاہ کو حکم ملا کہ وہ ہیلینا کو شہر لے آئے۔ بہروز کو بھی وہیں طلب کر لیا گیا اور اسے حکم ملا کہ تا حکم ثانی وہ سلطان کے خیمے کے آس پاس موجود رہے۔ اب شہر کے باہر دریا کے اس پار جو راہب ٹھہرے ہوئے تھے انہیں بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ اس وقت تک مسلمانوں کے بیچ میں رہیں جب تک کہ سلطان دوسرا حکم نہ دے۔ خواجہ حسن سوچ رہا تھا کہ آخر اس طرح سلطان کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے یہ اعلان کر دیا کہ تمام کلیساؤں کے لوگ گرجے خالی کر دیں اور ایک میدان میں جمع ہو جائیں۔ سلطان ان سے خطاب کرے گا۔ سلطان کا یہ اعلان سورہ اسرافیل کی طرح پورے شہر میں پھونک دیا گیا تھا۔ اعلان کرنے والوں نے اس میں یہ اضافہ کر دیا کہ گرجاؤں کو بالکل خالی ہو جانا چاہیے۔ اگر بعد میں کسی کو گرجا سے برآمد کیا گیا تو سلطان کے عتاب کا نشانہ بنے گا۔ اس اعلان نے پورے شہر میں سناٹا طاری کر دیا۔ گرجاؤں میں کھلبلی مچ گئی۔ پادریوں اور راہبوں کو سلطانی حکم کی پابندی سے انکار تھا، لیکن ان میں سرتابی کی جرت بھی نہ تھی۔ شہر کے اس میدان میں جہاں گھوڑ دوڑ ہوا کرتی تھی، راہب، پادری اور ننیں جمع ہو گئیں۔ گرجے خالی ہونے لگے۔ ننوں نے رونا دھونا شروع کر دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید اس طرح سلطان مردوں کو قتل اور عورتوں اور لڑکیوں کو اپنے سپاہیوں میں تقسیم کرا دے گا۔ وہ رو رو کر سلطان سے رحم کی درخواستیں کر رہی تھیں۔ سلطان کے پاس ان کی گریہ وزاری کا بھی ایک ہی جواب تھا، خاموشی، خاموشی اور بس خاموشی۔ سلطان نے اپنے خیمے سے نکل کر بہروز کو ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ بہروز پریشان تھا کہ سلطان اس سے اس طرح کیوں پیش آ رہا ہے۔ سلطان اسے کلیسا والوں کے میدان میں لے گیا۔ خواجہ حسن سلطان سے 2 قدم پیچھے چل رہا تھا۔ راہبوں اور پادریوں کو سلطان کی تشریف آوری سے خبردار کر دیا گیا۔ وہ سب بھی سلطان کو ایک نظر دیکھنا ضرور چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک دراز ریش ادھیڑ عمر انسان کو خود اعتمادی سے چلتے دیکھا۔ یہاں سلطان نہایت بے تکلفی اور انکساری سے ایک اونچے پتھر پر کھڑا ہو گیا تھا۔ خواجہ حسن اور دوسرے نامی گرامی فوجی سرداروں نے سلطان کو اپنے درمیان میں لینا چاہا، لیکن سلطان نے انہیں دور رہنے کا حکم دیا۔ یہاں بہروز کو اپنے پاس بلوایا اور اس سے پوچھا، کیا تو ان کے بادشاہ کو پہچانتا ہے؟ بہروز نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں، میں اسے نہیں پہچانتا۔ سلطان نے کہا، اچھا تب پھر تو ان کے مذہبی لوگوں میں جا اور ان سے پوچھ کہ ان کا بادشاہ کہاں ہے۔ بہروز مذہبی پیشواؤں میں گیا اور ان سے سلطان کا سوال کر دیا، آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ سلطان معلوم کر رہے ہیں۔ تقریباً سبھی نے انکار کر دیا اور کہا، ہم نہیں جانتے۔ سلطان نے بہروز ہی کے ذریعے معلوم کرایا، وہ اس وقت تم میں تو موجود نہیں۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، وہ ہم میں بھی موجود نہیں۔ سلطان نے ایک اور ہی سوال دہرایا، پھر وہ کہاں چلا گیا؟ جواب ملا، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں۔ اب سلطان نے دھمکی دی، یہ سوچ لو کہ تم میرے سوالوں کے جو جواب دے رہے ہو اس کے جھوٹ سچ کے ذمہ دار بھی تم ہی ہوگے، اور میں جھوٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف سے اس سوال کا کوئی جواب نہ آیا۔ سلطان نے بہروز کو حکم دیا، تو سب سے پہلے بڑے کلیسا کے پادری سے مل اور اس سے کہہ کہ وہ دوسروں سے پوچھے کہ ان کے گرجاؤں میں کوئی باقی تو نہیں رہا۔
بہروز ہجوم میں گیا اور کچھ دیر بعد یہ جواب دیا کہ گرجے بالکل خالی ہو چکے ہیں اور اب وہاں خداوند مسیح کے نام کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سلطان نے بہروز کو حکم دیا، اب تو 50-60 مسلمانوں کو اپنے ساتھ شہر کے سب سے بڑے گرجا میں لے جا اور اس کے پادری کو بھی اپنے ساتھ لے جا۔ مسلمانوں کو گرجے کے باہر کھڑا رکھ اور پادری کے ساتھ اندر چلا جا، وہاں کی تلاشی لے، وہاں جو بھی ملے اسے میرے پاس لے آنا۔ جب بہروز سب سے بڑے گرجے کے پادری سے ملا اور اسے سلطان کا حکم سنایا تو اس نے اس کی تعمیل میں لیت و لعل سے کام لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلطان کو ہماری باتوں پر یقین نہیں آیا اور ہم سب اس کی نظر میں جھوٹے ہیں۔ بہروز نے اسے سمجھایا، مقدس باپ، آپ بحث نہ کریں اور سلطان کے حکم کی آنکھ بند کر کے تعمیل کر دیں، کیونکہ آخرکار ہوگا وہی جو سلطان چاہے گا۔ پادری نے کہا، جب میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب وہاں کوئی بھی نہیں اور کلیسا بالکل خالی ہے تو سلطان کو اس پر یقین کرنا چاہیے۔ بہروز نے اسے سمجھایا، مقدس باپ، آپ موقع دیکھیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہوگا وہی جو سلطان چاہے گا۔ سلطان کے 50 سپاہی بہروز اور پادری کے انتظار میں کھڑے تھے۔ سلطان نے پادری کے پس و پیش کو محسوس کر لیا اور بہروز سے پوچھا، کیا بات ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بہروز نے بات بنائی، یہ آپ کی تقریر پہلے سننا چاہتے ہیں۔ سلطان نے جواب دیا، تم اس سے کہہ دو کہ جب یہ واپس آ جائے گا تب میں تقریر کروں گا، میں ابھی تقریر نہیں کر سکتا۔ اب پادری بے بس ہو چکا تھا۔ وہ بہروز اور 50 مسلمان سپاہیوں کے ساتھ گرجے کی طرف روانہ ہو گیا، جو قریب ہی واقع تھا، اور راستے میں پادری نے اس سے پوچھا، کیا تو عیسائی ہے؟ بہروز نے کہا، خداوند مسیح میرے ایمان کو سلامت رکھیں، میں مسیحی تھا، مسیحی ہوں اور زندگی کی آخری سانسوں تک مسیحی رہوں گا۔ پادری نے آہستہ سے پوچھا، پھر جب میں تیرے ساتھ آنے سے گریز کر رہا تھا تو نے اس سے کچھ بھی نہیں سمجھا؟ بہروز نے جواب دیا، میں پھر وہی بات کہوں گا کہ میرے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سلطان کا حکم حکم ہے، اس کی تعمیل ہمیں ہر حال میں کرنا ہوگی۔ پادری نے پوچھا، کیا تو یہ پسند کرے گا کہ ایک مسیحی بادشاہ مسلمانوں کے قبضے میں چلا جائے اور زمانے بھر کی ذلتوں سے دوچار ہو جائے؟ بہروز نے کنکیوں سے مسلمان سپاہیوں کی طرف دیکھا اور آہستگی سے پوچھا، اس طرح آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پادری نے عاجز آ کر جواب دیا، وہی جو تو سمجھنا نہیں چاہتا۔ بہروز نے پریشان لہجے میں کہا، مقدس باپ، آپ نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ پریشانی میں صرف تو ہی نہیں، ہم سب ہیں۔ وہ گرجے کے تہخانے میں روپوش ہے، لیکن ہم تو اس کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ ہمیں اسے چھپانا ہوگا، اسے مسلمانوں کے حوالے کسی بھی حال میں نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کس طرح ممکن ہے؟ آپ لوگ سلطان کو نہیں جانتے۔ ہم لوگ سلطان کو نہیں، تجھے جانتے ہیں۔ تو گرجے میں تو چل ہی رہا ہے، وہاں تو ادھر ادھر گھوم پھر کر باہر آ جائے گا اور سلطان کے سامنے یہ بیان دے دے گا کہ گرجا بالکل خالی ہے، وہاں ایک متنفس بھی نہیں۔ آپ مجھے مشکل میں ڈال رہے ہیں، میں اتنا بڑا جھوٹ کس طرح بول سکتا ہوں؟ یہ میں نہیں جانتا، لیکن تجھے ایک مسیحی بادشاہ کی جان ہر حال میں بچانا ہے۔ یہ لوگ گرجے کے در پر پہنچ گئے۔ بہروز نے مسلمان سپاہیوں سے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں اندر جا کر دیکھ لوں۔ ان مسلمان سپاہیوں کو سلطان کا حکم بھی یہی تھا۔ بہروز اور پادری گرجے میں داخل ہو گئے۔ پادری نے کہا، وہ تو خیریت یہ ہوئی کہ سلطان نے مسلمان سپاہیوں کو گرجے کی تلاشی لینے کا حکم نہیں دیا، ورنہ اس وقت ہم سب سلطان کے عتاب کا نشانہ بن رہے ہوتے۔ پادری بہروز کے ساتھ گرجے کی عمارت میں داخل ہو گیا اور اسے گرجے کے مختلف حصوں کی سیر کراتا رہا۔ پھر مسکراتے ہوئے پوچھا، یہاں کہیں بادشاہ نظر آیا تجھے؟ بہروز نے جواب دیا، مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن سلطان کے آدمی اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ ویسے بادشاہ کو چھپایا کہاں ہے؟
وہ تہ خانے میں ہے، اگر تو کہے تو تیری ملاقات کرا دی جائے۔ بہروز نے خواہش ظاہر کی، میں بادشاہ سے ضرور ملوں گا، مجھے اس کے پاس لے چلیں۔ بادشاہ نے گرجے کے دروازے کو اندر سے بند کر لیا اور ایک چبوترے کی پہلی سیڑھی کو آگے کی طرف دھکیلا۔ وہ اپنی اوپری سیڑھی کے اندر چلی گئی اور نیچے جانے کا راستہ نمودار ہو گیا۔ یہاں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ پادری بہروز کو لے کر نیچے اتر گیا۔ روشنی سے اچانک اندھیرے میں چلے جانے سے بہروز کی نظر کام نہیں کر رہی تھی۔ یہاں پادری نے آہستگی سے آواز دی، بادشاہ سلامت، آپ کہاں ہیں؟ بہروز کی آنکھیں آہستہ آہستہ کام کرنے لگیں۔ اب وہ ایک شخص کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پادری بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بالکل قریب آیا تو پادری نے بہروز کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہی وہ اپنا مسیحی بھائی بہروز ہے جو سلطان کے ساتھ رہتا ہے اور ہماری بھلائی میں سرگرم عمل ہے۔ اب بادشاہ ان دونوں کے روبرو کھڑا ہو گیا اور بہروز کو بغور دیکھ رہا تھا۔ تو بھی خوب ہے، ہم نے آل لال میں تیرے ہی منصوبے پر عمل کیا تھا، افسوس کہ مائک اینجلو اس منصوبے پر پوری طرح عمل نہیں کر سکا، ورنہ آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بہروز بادشاہ کو اپنے قریب دیکھ کر کچھ ایسا محو ہوا کہ بس کھو کر رہ گیا۔ پادری نے بادشاہ کو بتایا، جناب والا، آج ہم نے خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیا ہے کہ سلطان ہمارے اس مسیحی بھائی پر کتنا اعتبار کرتا ہے۔ اس نے بہروز کو حکم دیا ہے کہ گرجے کی تلاشی لے کر سلطان کو بتائے کہ وہ یہاں موجود تو نہیں۔ اس پر بادشاہ ڈر گیا، اور آپ اسے میرے پاس لے آئے؟ اس پر پادری نے بادشاہ کو یقین دلایا، آپ بالکل مت ڈریں، یہ ہمارا بھائی ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے آپ کو، گرجے کو یا پھر کسی بھی عیسائی کو نقصان پہنچ سکے۔ بہروز نے پادری کی تائید کی، میں ہمیشہ خداوند مسیح کے ماننے والوں کی مدد کرتا رہوں گا۔ بادشاہ کی جان میں جان آئی اور کہنے لگا، جب تک میں نے بہروز کو دیکھا نہیں تھا اسے جہاں دیدہ عمر رسیدہ سمجھتا تھا، لیکن یہ تو بالکل جوان ہے، بلکہ نوجوان نکلا۔ بادشاہ نے بھی اس کی تعریف کی، دانش مندی کوئی عمر پر موقوف نہیں ہے، یہ نوجوان اپنے بزرگوں کا استاد ہے۔ بہروز نے عاجزی سے کہا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ مجھ میں نظر آ رہا ہے یہ حضرت مسیح کا کرم ہے۔ پھر پادری نے اس کے جذبات کو سراہا، میں نے تجھے آج سے پہلے دیکھا نہیں تھا، لیکن دوسروں سے تیرا ذکر سنا تھا، سبھی یہ کہتے ہیں کہ تو مسیحیت کا بڑا ہمدرد ہے۔ بادشاہ کو یہی افسوس تھا کہ وہ بہروز کی تجویز سے فائدہ نہیں اٹھا سکا اور اس کا ذمہ دار مائک اینجلو کو قرار دیتا رہا۔ بہروز نے کہا، اب ہمیں چلنا چاہیے، باہر مسلمان سپاہی ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ بادشاہ ڈرا ہوا تھا، اس نے پوچھا، تو ہمارے بارے میں سلطان کو کیا بتائے گا؟ پادری نے جواب دیا، یہی کہ آپ گرجے میں موجود نہیں ہیں۔ بہروز نے اس کی اصلاح کی، سلطان نے بادشاہ کو تو پوچھا ہی نہیں تھا، میں یہ کہوں گا کہ گرجا خالی ہے، اب وہاں کوئی بھی نہیں۔ بادشاہ کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا، حاضر دماغی اسے کہتے ہیں۔ اب وہ دونوں واپس جانے لگے تو بادشاہ کا اضطراب دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، وہ دونوں کو دور ہی کھڑا دیکھتا رہا۔ گرجے کے باہر مسلمان سپاہی دونوں کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ بہروز نے انہیں بتایا، اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب وہاں کوئی بھی نہیں۔ ایک سپاہی نے پوچھا، پھر اتنی دیر کہاں لگی؟ بہروز نے برجستہ جواب دیا، بڑے گرجے کی تلاشی لینے میں۔ میدان میں سلطان گرجے والوں سے مخاطب تھا، میں تمہارے شہر عینی میں چند مجرموں کی تلاش میں آیا ہوں، تمہارے بادشاہ اور مائک اینجلو کی تلاش میں۔ ان دونوں نے مجھے اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا، ہم سے بد عہدی کی۔ میں ان دونوں سے پوچھوں گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ پادری، راہب اور ننّے سلطان کی پراثر تقریر بڑے انہماک سے سن رہے تھے۔ سلطان نے انہیں بتایا، اسلام نے ہمیں کیا دیا، یعنی انسانوں کو کیا دیا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ دنیا والوں کو بتائیں۔
ہمیں یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے سونپی گئی ہے۔ ہم نے دنیا کی کئی قوموں تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس کے خاطر خواہ نتائج حاصل کیے۔ اپنی یہی ذمہ داری ہم تمہارے شہروں میں بھی پوری کرنا چاہتے ہیں، مگر تم مزاحمت کرتے ہو۔ تمہارا بادشاہ ہمیں روکنا چاہتا ہے، تمہارے سپاہی آمادہ پیکار رہتے ہیں۔ اب تم ہی ایمانداری سے یہ بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟ مجبوراً ہمیں بھی جنگ کرنا پڑتی ہے۔ تم ہمارے مبلغوں کو اپنے شہروں میں بے روک ٹوک آنے دو، انہیں ان کا کام آزادی سے کرنے دو۔ ہم بھی تمہارے خلاف لشکر کشی نہیں کریں گے۔ انسان کو اس کے آبائی دین پر قائم رہنے پر مجبور نہ کرو، اسے آزادی دو کہ وہ جو دین چاہے اختیار کرے۔ سلطان اپنی تقریر کرتا رہا اور بہروز کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب بہروز اور پادری واپس آئے تو پادری نے سلطان کو بتایا۔ بہروز نے گرجے کا کونا کونا چھان مارا، لیکن وہ بالکل خالی ملا اور وہاں ایک بھی متنفس نہیں ملا۔ سلطان نے بہروز کو اپنے پاس بلوایا اور پادری سے کہا، میں تجھ سے نہیں بہروز سے معلوم کروں گا، تو یہی بات پہلے بھی کہہ چکا ہے۔ بہروز سلطان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور پادری کا دل ڈوبنے لگا۔ سلطان نے بہروز سے قدرے جھک کر سوال کیا، ہاں تو بتا، تو نے گرجے میں کیا دیکھا؟ بہروز نے جواب دیا، آپ یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ بہروز نے صاف صاف بتا دیا، بادشاہ گرجے کے تہ خانے میں موجود ہے، میں اس سے مل کر آیا ہوں اور میں نے اس سے باتیں بھی کی ہیں۔ سلطان اس کے سچ سے بہت خوش ہوا۔ تو یہ بات کسی اور سے نہیں کہے گا میرے سوا، تہ خانے کا راستہ کہاں ہے؟ بہروز نے جواب دیا، گرجے کی اصل عمارت کی آخری سیڑھی کو آگے دبانے سے تہ خانے میں داخلے کا راستہ سامنے آ جائے گا۔ گرجے کا پادری دونوں کی سرگوشیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے برابر والے پادری کے کان میں کچھ کہا اور پھر خاموش ہی بیٹھ گیا۔ سلطان نے ذرا گرجدار آواز میں بہروز سے کہا، میں کس طرح یقین کر لوں کہ گرجے میں کوئی نہیں رہا؟ میں گرجے کی تلاشی لوں گا۔ تو مسیحی ہے، اس لیے تو سچ نہیں بول رہا۔ اب بہروز گڑ گڑانے لگا، سلطان محترم، مجھ پر رحم فرمائیں، میں نے وہاں کچھ بھی نہیں دیکھا، وہاں کچھ تھا ہی نہیں، تو میں کیا دیکھتا؟ سلطان نے اسے دھکے دے کر پادریوں کی طرف بھگا دیا۔ تو اپنے ہم مذہبوں میں چلا جا، یہاں ہمارے پاس کیا لینے آیا ہے؟ سلطان کے دھکے نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ ایک پتھر اس کی ٹھوڑی میں چبھ گیا تھا جس سے خون جاری ہو گیا۔ پادریوں اور مذہبی پیشواؤں نے بہروز کو بڑی قدر کی نظروں سے دیکھا اور سلطان پر غضبناک ہو گئے۔ سب سے بڑے گرجے کا پادری بالکل خاموش تھا، اسے کسی بات کا شبہ تھا۔ بہروز اس کے قدموں میں جھک گیا، مقدس باپ، مجھے اپنی پناہ میں لے لیں، سلطان مجھ سے ناخوش ہے۔ پادری نے کہا، وہ تجھ سے کیوں ناخوش ہے؟ تو نے تو سلطان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا ہے جو تیرے ضمیر اور مذہبی حمیت کے خلاف تھا۔ بہروز نے حیرت سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مقدس باپ؟ پادری نے شانوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے منہ کے مقابل کر لیا۔ سچ بتا، کیا تو نے سلطان سے ایسی باتیں نہیں کی جو تجھ کو نہیں کرنا چاہیے تھیں؟ اس نے کہا، یہ آپ کا شبہ ہے، غلط فہمی ہے، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، آپ مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں۔ پادری نے اسے اپنے پاس سے ہٹا دیا، اب میں تجھ پر اعتبار نہیں کروں گا۔ بہروز دوسرے پادریوں کے پاس چلا گیا اور ان سے پناہ چاہی۔ وہ ان سے بھی یہی کہہ رہا تھا، سلطان نے مجھے دھکے دے کر بھگا دیا ہے، اب میں کہاں جاؤں گا؟ کئی پادریوں کو اس پر رحم آ رہا تھا۔ انہوں نے بہروز کو اپنے پاس بٹھایا اور تسلیاں دیں، تو مت گھبرا، گرجے کے دروازے تجھ پر ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ بہروز نے ان کا شکر ادا کیا اور مسلمانوں کی شکایتیں شروع کر دیں، یہ عجیب جنگجو لوگ ہیں، ہر وقت لڑتے مرتے رہتے ہیں۔ ایک پادری نے پوچھا، پھر تو ان کے ساتھ کیوں رہتا ہے؟ اس نے جواب دیا، صرف اس لیے کہ میں انہیں ایسا سبق دینا چاہتا ہوں
جسے یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ پادری نے اسے سمجھایا، تو ایسا نہیں کر سکے گا، ہم جانتے ہیں، اس لیے مسلمانوں میں رہ کر اپنی زندگی مت تباہ کر۔ بہروز بہت غمگین ہو رہا تھا۔ میری زندگی تو برباد ہو چکی ہے، اب اور کیا برباد ہوگی؟ پادری نے پھر سمجھایا، سلطان مسلمانوں کا بادشاہ ہے اور مسلمانوں سے ٹکر لینا حکومتوں کے بس کی بات نہیں، تو تیری کیا حیثیت ہے؟ کئی پادری اور راہب مل جل کر اسے سمجھاتے رہے، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا اور یہی کہتا رہا کہ میں سلطان اور مسلمانوں کو بالآخر وہ مزہ چکھاؤں گا کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ انہی باتوں کے دوران اس نے کئی پادریوں کو ہجوم میں شامل ہوتے دیکھا۔ وہ سب سے پچھلی صف میں سر جھکا کر بیٹھ گئے تھے۔ بڑے گرجے کا پادری بہروز کو برا بھلا کہہ رہا تھا، میں تجھ پر یقین نہیں کر سکتا۔ ایک پادری نے اسے سمجھانا چاہا، اس نے آخر کیا کیا ہے یہ بھی تو معلوم ہو۔ اس نے جواب دیا، وہ تو میں سبھی کو بتاؤں گا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ بہروز خاموش ہو کر بیٹھ گیا اور دوسرے لوگ آپس میں بحث مباحثہ کرنے لگے۔ سلطان کہیں جا چکا تھا، لیکن اس کے سپاہی وہاں اب بھی موجود تھے۔ اس نے آتے ہی سپاہیوں سے بہروز کے بارے میں پوچھا، وہ کہاں چلا گیا بہروز؟ اس پر نظر رکھو، وہ جانے نہ پائے، اسے بھاگنے مت دیا جائے۔ سپاہی بہروز کو پادریوں اور راہبوں کے درمیان سے اٹھا کر لائے۔ سلطان نے بہروز کو سخت سست کہنا شروع کر دیا، اب میں تجھے ٹھیک کروں گا، تو اپنے ہم مذہبوں سے مل کر ہمیں بے وقوف بنا رہا تھا، اب ہم بے وقوف نہیں بنیں گے۔ سپاہیوں نے بہروز کو گھسیٹ کر سلطان کے قدموں میں ڈال دیا۔ بہروز حاضر ہے۔ کئی پادریوں نے اس پر احتجاج کیا، سلطان کو ایک ذمی پر یوں ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ سلطان نے بہروز کو ڈانٹ کر سوال کیا، تو کیا کہتا تھا، گرجے میں کوئی نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اب بھی یہی کہتا ہوں، وہاں کوئی نہیں ہے۔ سلطان نے کہا، لیکن جب میرے آدمی گرجے کی تلاشی لے رہے تھے تو انہوں نے وہاں بہروز نے چلا کر بات کاٹ دی، آپ نے مجھ پر یقین نہیں کیا، مگر میں یہی کہوں گا کہ گرجا خالی تھا۔ سلطان نے کہا، میرے کئی آدمیوں نے وہاں سے کسی کو فرار ہوتے دیکھ لیا۔ بہروز نے جواب دیا، اگر کسی کو فرار ہوتے دیکھا ہے تو اسے پکڑ لیتے، اسے جانے کیوں دیا؟ سلطان نے ہجوم کو حکم دیا، یہاں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہ ہلے جب تک کہ میں حکم نہ دوں، اور اپنی سپاہ کو حکم دیا، تم یہاں پہرا دو گے، اور اگر کوئی کہیں جانے کی کوشش کرے تو اسے فوراً قتل کر دو۔ اس کے بعد وہ بہروز کو اپنے خیمے میں لے گیا اور پوچھا، ہاں اب بتا، اس دوران ہجوم میں کوئی نیا آدمی شامل ہوا ہے؟ بہروز نے جواب دیا، 2 پادری، دونوں پچھلی صفوں میں موجود ہیں۔ سلطان نے اس کی تعریف کی، بہروز، میرے دل و دماغ تیرے بارے میں شکوک کے اسیر تھے، لیکن اس وقت تو نے جس وفاداری کا ثبوت دیا ہے اس سے میرے سارے شکوک دور ہو گئے، یہ کام تو ہی کر سکتا تھا۔ بہروز نے کہا، میں آپ کا وفادار ہوں، آپ نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، میں انہیں بھول نہیں سکتا۔ وہ ایک دم غمزدہ ہو گیا، اس کی آنکھیں بھر آئیں اور پھر کہنے لگا، بڑے گرجے کا پادری مجھ پر لعن طعن کر رہا تھا، اسے مجھ پر شبہ ہو گیا تھا۔ سلطان نے جواب دیا، تو مت گھبرا، میں تیری خدمات کا جو صلہ دوں گا اس سے تیری زندگی سدھر جائے گی۔ اے کاش تم مسلمان ہوتا، تم مسلمان ہو گیا ہوتا۔ اس نے پھر کہا، میں تقریباً مسلمان ہو چکا ہوں، مسیحی مجھے مسیحی نہیں سمجھتے، اور مسلمانوں میں میں مسلمان نہیں ہوں، تو میں کہیں کا بھی نہیں رہ گیا۔ سلطان نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہنے لگا، میں نے تجھے دھکا دیا تھا جس سے تو زخمی ہو گیا، مجھے اس کا افسوس ہے۔ بہروز نے پیشکش کی، آپ مجھے ہجوم میں لے چلیں، میں بادشاہ کو پہچانتا ہوں، اسے پادریوں کی صف سے نکال کر آپ کے حوالے کر دوں گا۔ سلطان نے کہا، تیری مخلصانہ پیشکش کا شکریہ، بادشاہ کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس ایک دوسرا آدمی بھی موجود ہے، بادشاہ کو اس سے زیادہ کون پہچانے گا؟ بہروز سوالیہ نظروں سے
سلطان کو دیکھنا چاہا مگر ہمت نہیں پڑی۔ سلطان نے تالی بجائی، ایک خدمتگار اندر داخل ہو گیا۔ سلطان نے حکم دیا شہزادہ ملک شاہ کو حاضر کیا جائے۔ خدمتگار چلا گیا اور شہزادے کو بلا لایا۔ سلطان نے حکم دیا مائک اینجلو کو حاضر کیا جائے۔ بہروز کو بڑی حیرت ہوئی اور پوچھا کیا مائک اینجلو پکڑا گیا ہے؟ سلطان نے کہا بھاگ کے جا بھی کہاں سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد خادم مائک اینجلو کے ساتھ خیمے میں داخل ہو گیا۔ مائک اینجلو اور بہروز ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے۔ سلطان نے دونوں کا تعارف بھی نہیں کروایا۔ اس نے مائک اینجلو سے کہا تیرا بادشاہ پادری کے لباس میں ہجوم کی پچھلی صف میں موجود ہے، اب یہ تیرا کام ہے کہ اسے وہاں سے نکال لا اور میرے سامنے پیش کر دے۔ مائک اینجلو کے چہرے کا رنگ سفید ہو رہا تھا، وہ موت سے خوفزدہ تھا۔ کہنے لگا میں بادشاہ کو آپ کے حوالے کر دوں گا، لیکن مجھے معاف کر کے رہا کر دیا جائے تو یہ سلطان کی طرف سے میرے لیے ایک تحفہ ہوگا۔ سلطان نے بے رخی سے جواب دیا تم دونوں کا جرم ایسا ہے کہ میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ میری فوج کے وہ سپاہی جن کے عزیز رشتہ دار وہاں مارے گئے، وہ تم دونوں کو کس طرح معاف کر دیں گے؟ وہ تو تم دونوں کو پتھروں سے ہلاک کر دیں گے۔ مائک اینجلو نے مایوسی سے کہا چلیں میں بادشاہ کو پکڑوا دوں گا، حالانکہ یہ خدمت کسی اور سے لینا چاہیے تھی۔ شہزادہ ملک شاہ مائک اینجلو کو لے کر باہر نکل گیا تھا۔ بہروز نے سلطان سے درخواست کی اگر بادشاہ سلامت مناسب سمجھیں تو ان دونوں کو معاف فرما دیں۔ سلطان نے جواب دیا تیری خدمت اور تیری وفاداریاں اپنی جگہ، لیکن میں ان دونوں کو کیوں معاف کر دوں؟ بہروز نے آہستگی سے کہا یہ میری خواہش ہے، خیر کوئی ضروری بھی نہیں کہ ہر خواہش پوری ہو ہی جائے۔ سلطان نے خواجہ حسن اور بدر الدین کو بھی وہیں بلوا لیا۔ سلطان نے اعلان کیا بادشاہ پادری کے لباس میں پچھلی صف میں موجود ہے، اس سے کہو کہ اب بہروب بھرنا فضول بلکہ لا حاصل ہے، وہ میرے پاس آ جائے۔ ہجوم میں کھلبلی مچ گئی۔ بڑے گرجے کے پادری نے کہا غدار، بہروز کہاں چلا گیا؟ بادشاہ نے پچھلی صف سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی مائک اینجلو کی مضبوط کلائی نے بادشاہ کی ایک کلائی کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ بادشاہ نے حیرت سے مائک اینجلو کی طرف دیکھا، ارے یہ تو ہے؟ مائک اینجلو نے جواب دیا ہاں یہ میں ہوں۔ تو مجھے کیوں پکڑ رہا ہے؟ چل ہم دونوں فرار ہو جاتے ہیں۔ کہاں؟ مجھے تو سلطان نے آپ کی گرفتاری کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ اس پر بادشاہ نے حیرت سے پوچھا تجھے سلطان نے بھیجا ہے؟ سپہ سالار نے جواب دیا ہاں مجھے بادشاہ نے یہاں بھیجا ہے۔ اتنی دیر میں خواجہ حسن، شہزادہ ملک شاہ اور بدر الدین بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ بادشاہ چپ چاپ اٹھا اور ان سب کے ساتھ سلطان کے پاس آ گیا۔ سلطان نے اسے اپنے برابر جگہ دی، لیکن بادشاہ کڑ رہا تھا۔ اس نے پاس بیٹھنے سے انکار کر دیا اور پوچھا بہروز کہاں ہے؟ سلطان نے جواب دیا وہ جھوٹ بولنے کی سزا بھگت رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں وہ جھوٹا ہے، حد درجے جھوٹا ہے، وہ ہم سے بھی جھوٹ بول چکا ہے۔ سلطان نے پوچھا اس نے تجھ سے کیا جھوٹ بولا؟ بادشاہ نے جواب دیا گرجے میں اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمارا ذکر سلطان سے نہیں کرے گا، لیکن اس نے ہمارا ذکر سلطان سے کر دیا۔ سلطان نے کہا ہمیں تم دونوں کی تلاش تھی، اب مل گئے ہو تو تم دونوں پر اسی وقت مقدمہ چلے گا اور آج ہی اپنی سزا کو پہنچو گے۔ بادشاہ نے کہا اس مقدمے کا ایک فریق بہروز بھی ہے، براہ کرم اسے بھی یہیں ہمارے قریب ہونا چاہیے۔ سلطان نے پوچھا وہ کس طرح؟ بد عہدی اور دغا بازی بھی ہم نے بہروز کی تجویز اور مشورے سے اختیار کی تھی، ہمارے وفد کو یہ مشورہ بہروز نہیں دیا تھا، اور تم نے اپنے دشمن کی تجویز پر عمل کر ڈالا۔ اس نے ہمارے وفد کو مسیحی دوست ظاہر کیا تھا۔ سلطان نے کہا بہروز خود کو کچھ بھی ظاہر کرتا، اس سے بد عہدی اور دغا بازی کا جواز کس طرح حاصل ہو گیا؟
اب بادشاہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ مائک اینجلو نے بادشاہ کو مورز الزام ٹھہرایا اور بادشاہ نے مائک اینجلو کے سر ڈالا۔ دونوں میں گرما گرمی ہو گئی۔ سلطان نے ان دونوں کو ڈانٹا، یہ مت بھولو کہ اس وقت تم دونوں ایک سلطان کے روبرو اس کی عدالت میں کھڑے ہو، آپس میں نیچی آواز میں بات کرو۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ سلطان نے کہا، میں چاہوں تو تم دونوں کو قتل کرا دوں، لیکن میں مسلمان ہوں اور میں وہی کروں گا جس کی ہمارے مذہب نے اجازت دی ہے۔